اور عزیز بھائیوں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک دعا ہے، اسی کا بیان چل رہا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 نور مانگے، 18 نور، اور ہر عضو کی وضاحت کے ساتھ آنکھوں میں نور دے دیجئے، کانوں میں نور دے دیجئے، بالوں میں نور دے دیجئے، کھال میں نور دے دیجئے، گوشت میں نور دے دیجئے، ہڈیوں میں نور دے دیجئے، ایک ایک عضو کا نام لیا ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ ایک ایک عضو کا نام لے کر اللہ سے نور مانگا، تو محدثین فرماتے ہیں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ جہالت کی اندھیریوں سے ہمیں بچا لیجیے، معصیت کی ظلمتوں سے، آپ کی نافرمانی کی ظلمتوں اور اندھیرے سے ہمیں بچا لیجیے، اور آپ کی معرفت، اطاعت کا نور ہمیں دے دیجیے، ہدایت کا نور ہمیں دے دیجیے، اور صحیح رخ پر ہماری زندگی کو ڈال دیجیے۔ ہمارا ایک ایک عضو یا اللہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا ہو، ہمارے جسم کا کوئی عضو آپ کی نافرمانی میں نہ لگے۔ یہ دعا بھی ہے، یہ سبق بھی ہے، یہ تربیت بھی ہے کہ دیکھو پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگانا ہے، کوئی عضو نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، جسم کا ہر حصہ بندگی کا اظہار کرے۔ جب جسم کا ہر حصہ بندگی کا اظہار کرے تو اس کے لیے مدد مانگنی ہے، اس کے لیے نور مانگنا ہے۔ وہ حضور نے تعلیم فرما دیا کہ اس طرح مانگ لینا تو تم صحیح رخ پہ چل پڑو گے، صحیح رخ پہ چل پڑو گے۔ تو بات چلی تھی کہ بالوں میں نور، کھال میں نور، اب آگے ہے گوشت میں نور اور خون میں نور، فی لحمی نورا و نوراً فی دمی و نوراً فی عظامی۔ گوشت میں نور ہو، خون میں نور ہو، اور ہڈیوں میں نور ہو۔ گوشت میں کیوں؟ کہ سارا جسم اسی پر مشتمل ہے، خون سارے جسم میں دوڑ رہا ہے، ہڈیاں یہ سارا وجود اسی پہ کھڑا ہے، تو یا اللہ ان سب میں نور دے دیجئے۔ اب یہ نور ملے گا کیسے؟ کہتے ہیں جب نور مانگا ہے تو نور کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اب دیکھو یہ سارا جو وجود بنتا ہے وہ غذاؤں سے بنتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اب حلال غذا کھانی پڑے گی۔ تو یہ ہڈیاں اس میں نور آئے گا، یہ گوشت اس میں نور آئے گا، یہ خون اس میں نور آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب غذا حلال ہوگی، اور غذائی حرام ہوگی، مشتبہ ہوگی، تو بھائی یہ سارے اعضاء اس میں اندھیرا ہو جائے گا، ظلمت ہو جائے گی، اور جب اس میں اندھیرا اور ظلمت ہوگی تو پھر یہ معصیت کی طرف مائل ہوگا، گناہوں کے ارتکاب کی اس کو جرت ہوگی، اور نور ہوگا تو ارتکاب معصیت سے بچے گا، فوراً انڈیکیٹر ہوگا کہ بھئی یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے، بھئی یہ گناہ ہے، بھئی اس سے بچنا ہے، ہر وقت دھیان لگا رہے گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بڑا عجیب قصہ لکھا ہے، یہ بار بار سننے سنانے کا ہے۔ یہ اللہ والوں کے تذکروں میں اللہ نے عجیب نور رکھا ہے۔ دیکھو پھول ہے، سونگتے رہو مہک آتی رہے گی، سونگتے رہو مہک آتی رہے گی، تو یہ اللہ والوں کے قصے ہیں، بس سنتے رہو سناتے رہو، اس میں ایک عجیب نور ہے، عجیب کیف ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ابھارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف ایک داعیہ پیدا کر دیتا ہے یہ تذکرہ اللہ والوں کا۔ تو حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کے والد ماجد، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، بہت نیک سیرت انسان تھے۔ اب یہ چلے، بھوک لگی، ان کو بھوک لگی تو پریشان،
پیسے تھے نہیں کہ کوئی چیز خریدیں، سوال مخلوق سے کرنا انہوں نے سیکھا نہیں تھا، اللہ سے مانگنے والے لوگ تھے۔ اب یہ ایک دریا کے کنارے چل رہے تھے، بھوک سے بیتاب تھے کہ دیکھا کہ ایک سیب وہ بہتا ہوا آ رہا ہے۔ سیب، اب سیب بہتا ہوا آیا تو بھوک کی بیتابی نے ہاتھ بڑھایا، کھا لیا۔ اب نور تھا اطاعت کا، فوراً انٹیگیٹر ہوا کھاتے کے ساتھ، ارے بھائی کیسا کھا گئے، یہ تو کسی کی ملکیت ہے، بغیر اجازت مالک کے کیسے کھا گئے تم، مالک کی اجازت تو لی نہیں تھی۔ یہ ہے نور، اس کو کہتے ہیں نور، کہ کہاں بھوک، یہ وہی نور ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، کہ وہ ایک غلام کوئی کھانا لے کر آیا تو بھوک کی بیتابی تھی، تو کھانا سامنے آتے کے ساتھ ہی کھا لیا تو غلام نے فرمایا کہ حضرت روز تو آپ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آیا، آج پوچھے ہی نہیں۔ کہا اچھا آپ بتا دو۔ کہا کہ وہ میں ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو کسی بستی والوں کا کوئی مریض بیمار تھا، انہوں نے کہا تم منتر جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو زمانے جاہلیت کا کوئی منتر پڑھ کے میں نے ان کو پھونک مارا تھا، ان کا مریض صحیح ہو گیا تھا، تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو میں اسی بستی سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت محبت کا سلوک کیا اور مجھے یہ کھانا دے دیا۔ ارے یہ کیا دے دیا تم نے مجھے؟ اور پھر وہ انگلیاں ڈال ڈال کے اور پانی پی پی کے وہ جو ہے کھانا نکالا۔ یہ وہ نور، جب نور آتا ہے نا تو پھر آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کوئی مشتبہ چیز اس کی طرف جاتا ہے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ یہی نور امام الانبیاء کے پاس۔ ایک رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تھے تو قریبی ایک کھجور گری ہوئی تھی، کھجور۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دیکھی، اکثر فاقے رہتے تھے، کھا لی۔ کھانے کے بعد اب نیند نہ آئی، بے چین، کروٹ بدل رہے۔ اماں جان نے پوچھا کہ کیا بے چینی ہے؟ کہا بے چینی یہ ہے کہ کھجور پڑی ہوئی تھی وہ میں نے کھا لی۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں تو صدقے کی کھجوریں بھی کبھی آتی ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ وہ صدقے کی کھجور ہو، وہ تو فقراء کا حق ہے، وہ ہمارا حق ہے نہیں۔ اب بے چینی، اب بے قراری اور نیند اڑ گئی۔ یہ ہے نور۔ تو جب نور آ جاتا ہے تو آدمی مشتبہ چیزوں سے اس طرح بچتا ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کی خاطر دعوت قبول فرماتے تھے، تو ان خاتون کی دعوت میں چلے گئے۔ اس نے بکری ذبح کی، گوشت بنایا، حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی منہ میں لی، اب حلق میں نہ اترے، تو فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ہمارا قبیلہ اور ہمارے ساتھ والا قبیلہ، ہم پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی بکریاں ہماری بکریاں ساتھ گھومتی ہیں، وہ ہماری چیزیں لے لیتے ہیں، ہم ان کی چیزیں لے لیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ لینے دینے کا عام رواج ہے، اس میں کوئی کسی سے ناراضگی نہیں ہے، کوئی کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، تو ہم یہ کر لیتے۔ تو چونکہ امام الانبیاء میرے گھر تشریف لا رہے تھے تو پڑوسی کی بکری میں نے لے لی، کیونکہ وہ ہماری چیزیں لے لیتے ہیں، ہم نے ان کی چیز لے لی۔ تو میں نہیں، مالک کی اجازت ضروری، مالک کی اجازت ضروری، مالک کی اجازت کے بغیر امام الانبیاء کے حلق میں نہ اترے۔ یہ ہے نور، کہ جب نور ہوتا ہے تو پھر مشتبہ چیز وہ اترتی نہیں، اتر جاتی ہے تو بے چین بے قرار کر دیتی۔ تو یہ وہی سلسلہ ہے نور ہے۔
ہمارے زمانے یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد تھے مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم تھے. تو ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی مشتبہ مال کھا لیتے تو ان کو الٹی آ جاتی تھی. تو لوگ ان کی دعوت کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی دعوت کریں، ان کو الٹی ہو جائے تو سارے معاشرے میں یہ مشہور ہوگا کہ بھئی یہ مشتبہ مال کے رکھتا ہے. اس لیے احتیاط کرتے تھے لوگ. تو یہ وہی سلسلہ. تو مشتبہ مال جب آدمی کھاتا ہے تو نور ہوگا تو پھر یہ بے چینیاں ہوں گی، یہ بے قراریاں ہوں گی. تو حضرت پیران پیر رحمہ اللہ کے والد ماجد وہ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ یا اللہ میں سیب کھا گیا، سیب کا مالک اس کی اجازت تو تھی نہیں، کیا کروں. اب یہ جس جہت سے سیب آ رہا تھا اس جہت چلنے لگے. چلتے 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 ایک باغیچے میں پہنچے جو سیب کا باغیچہ تھا. پتہ چلا کہ اسی باغیچے سے وہ پھل ٹوٹا ہے، دریا میں گرا ہے، بہا ہے اور یہاں تک پہنچے. یہ بے چینی ان کو وہاں لے گئی. پوچھا بھئی اس باغ کا مالک کون ہے؟ کہا کہ فلاں ایک بزرگ ہیں. وہ بزرگ کے پاس پہنچے. یہ بزرگ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رحمتم واسعہ کے نانا تھے، جو آگے جا کے نانا بنے حضرت کے. یہ بھی اولیاء کے سلسلے میں سے تھے. ان کو چمک آ گئی، اس نوجوان کے چہرے پر تقویٰ کا نور محسوس ہو گیا. یہ آئے نوجوان، کہنے لگے حضرت وہ آپ کا باغ فلاں دریا کے کنارے کا جی ہے. کہ وہاں سے ایک سیب ٹوٹ کے دریا میں گر گیا تھا تو میں بھوک کی وجہ سے کھا گیا ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. معاف تو نہیں کروں گا. تو کہا پھر میں کچھ عرصے میں آپ کو آپ کے سیب کی قیمت دے دوں گا. کہا میں سیب کی قیمت بھی نہیں لوں گا اور معاف بھی نہیں کروں گا. کہا پھر اب ایک کام کرنا پڑے گا. کہ کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیا گلے پڑ رہی ہے. مگر اندر کا نور، اب ان کے پاس بھی نور، ان کے پاس بھی نور. کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ معاف اس شرط پر ہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھ سے ایک قصور ہوا ہے، اب اس کو حلال تو کرنا ہے. ٹھیک ہے نکاح پڑھ دیں. نکاح پڑھا دیا. اب اپنی اہلیہ کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ وہ تو حسن کی پرکالہ ہے، اس سے زیادہ حسین تو انہوں نے کہیں دیکھی نہیں تھی. کہ تمہارے ابا تو یوں کہہ رہے تھے. کہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے اب دیکھو بیٹی میں بھی نور. بیٹی میں کیا نور کہ اس کے سارے اعضاء نور سے منور. جو وہ ماں ہے جو شیخ پیران پیر رحمہ اللہ کی ماں بننے والی تھی، سارے اعضاء منور. کہ کیا کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، غیبت نہیں کرتی، آنکھوں سے کبھی نامحرم کو دیکھتی نہیں، اور کبھی حرام کام کرتی نہیں، ناجائز کام کرتی نہیں، بس ذکر اذکار تلاوت اور گھر کے اندر ہی رہتی ہے. اور قرن فی بیوتکن اس پر عامل ہے. قرآن کی آیت ہے خواتین کے لیے حکم یہ کہ گھروں کے اندر ہی رہیں. بس قرن فی بیوتکن، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے نکلے ہی نہ خود گناہ میں مبتلا ہو، نہ کسی کو گناہ کے میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے. قرن فی بیوتکن، تو بس اس پر عمل پہ رہے. تو اب یہ باپ ایسا تقوی والا، ماں ایسی تقوی والی، باپ کے اعضاء میں نور، ماں کے اعضاء میں نور. اب پیران پیر پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. ماں نے تربیت کی کہ بیٹا جب مانگنا ہو نا کھانا تو اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا. اب کیا ہوا کہ ایک الماری رکھی ہوئی تھی، بیٹے کو کہتی نماز پڑھو پھر اللہ سے مانگو، اور الماری میں کھانا رکھ دیتی، ابھی کہتی جب اللہ سے مانگ لو تو الماری کھول کے نکال لینا. شروع سے نور آ رہا ہے اس میں.
اب وہ یہی عمل ان کا تھا. ایک دن وہ کہیں گئی تو دیر ہو گئی آنے میں, کھانا نہیں رکھا الماری میں, اور حضرت اپنے بچے تھے چھوٹے معصوم سے دعا مانگی اور الماری کی طرف گئے تو کھانا موجود تھا. یہ اللہ سے لینا سکھا دیا. ہم تو چونکہ یہ اسباب کی بھول بھلائیوں میں گم ہے نا, تو اس لیے ہمیں یہ اونچی باتیں سن. اب یہ تذکرے بھی ختم ہو گئے اونچی باتوں کے, یہ تذکرے بھی ختم ہو گئے. اس مادیت کا اندھیرا ایسا ہم پہ طاری ہوا کہ اب یہ چیزیں یہ سمجھیے کہ اس پر ایک آدمی لطیفے بول دیتا ہے, ہنسی مذاق کے جملے بول دیتا ہے. یہ حقیقت تھی. ایسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے گئے ہیں. ایک نمونہ, ایک سیمپل دے کر گئے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے بھی زندگی گزاری جاتی ہے. اب اللہ سے لینا سکھا دیا, اعضاء و جوارے میں نور آ گیا. اب بیٹے کو بھیج رہی ہیں کہ بیٹا اب تم جاؤ سفر پہ, علوم نبوت کو حاصل کرو. علوم نبوت گھر بیٹھ کے نہیں ملتے, اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے مشقت مجاہدے برداشت کرنے پڑتے ہیں. اب ماں اپنے لگتے جگر کو بھیج رہی ہے اور اس کے پیٹ پر ایک تھیلی میں اشرفیاں باندھ دیتی ہے کہ بیٹا یہ میں یہاں باندھ دیتی ہوں تاکہ محفوظ رہیں اور بوقت ضرورت اسے کھول کے استعمال کر لینا. اور ایک نصیحت یاد رکھنا, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. یہ نصیحت کر دی اور بیٹے کو رخصت کر دیا. اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ بھئی بس بیٹے جہاز میں ٹکٹ لیا اور پہنچ گئے. جنگلوں سے قافلے گزرتے تھے اور جنگل کے قزاق لٹیرے آ گئے, ڈاکو آ گئے, قافلے پر حملہ کیا, سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا. اب یہ معصوم نور سے منور چہرہ اپنے اثرات رکھتا ہے. وہ جو ڈاکو ان کے قریب آیا کہنے لگا کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا, تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ اندر میری ماں نے سی کے دیا ہے. کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, تو تم نہ بتاتے مجھے تو تمہارے یہ مال بچ جاتا. کہ میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا. یہ نور ہے. نبی علیہ السلام فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. صدق وہ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے. اب بظاہر یہاں جھوٹ سے نقصان نظر آ رہا ہے, پیسے اشرفیاں دینار جا رہے ہیں. اب وہ تو نور ہے نا, کہ اندر کا نور وہ ڈاکو کی ظلمت اور اندھیرے والے دل میں گھس گیا, اتر گیا. بے چین ہو گیا کہ یا اللہ اس کو کیا کروں. اس کو لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچ گیا. کہا سردار اس کی بات سنو, یہ کیا کہتا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیسے پوچھو اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے. سردار نے پوچھا تیرے پاس مال ہے؟ کہا جی ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ اندر میری ماں نے سی کے دیا ہے, دیکھ لو. تو یہ سچ نجات دیتا ہے, سچ میں نور ہے, جھوٹ میں اندھیرا ہے, جھوٹ ظلمت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو اب یہ تو سچ بول رہا ہے بچہ, یہ نور ہے جو اس کو سچ پر ابھار رہا ہے اور جھوٹ سے بچا رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ پیسے جھوٹ سچ بولنے سے جا رہے ہیں, مگر اس کو جاتے ہوئے بھی اطمینان ہے کہ نور ہے اس کے پاس, کہ سچ جو ہے نا نجات دیتا ہے. اب وہ یہ نور اس ظالم اور کافر, ظالم اور ڈاکو کے دل میں اترتا ہے. اس کی چمک سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں بتا دیا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا, تو میں جھوٹ کیسے بولوں؟ کہ اچھا. بس بے چین ہو گیا کافر اور ڈاکو, اور بے چین ہو کر اس کو ہوش ہی نہ رہا. کہاں تو سارے قافلے لوٹ لیتا تھا, اور اب یہ بچے کی بات اسے بے چین کر رہی ہے. اور ایسے بے چین کیا کہ اس نے سارے قافلے والوں کو مال واپس کر دیا کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ ایسا بچہ ہے, یہ مال تم لے جاؤ. اور خود رونے لگا, توبہ کی, توبہ تائب ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گیا. یہ نور ہوتا ہے. جب یہ پھوٹتا ہے, نکلتا ہے, تو پھر ظلم, جو گناہوں اور معصیتوں کی ظلمتیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی مٹ جاتی ہیں, پھر ختم ہو جاتی ہیں. اب دیکھو کیسے نجات دی ظلم سچ نے.
تو یہ نور حاصل کرنا ہے. یہ نور سکھایا بچپن سے ماں نے بچے کو کہ نبی کی تعلیم، نبی کے فرمان میں نور ہے، نبی کی زندگی میں نور ہے، نبی کی اطاعت میں نور ہے، بس ہمیشہ اس پہ چلنا. یہ ماں نے سکھا دیا. اب یہ بیٹا سیکھ کے گیا، پھر بیٹا کہاں پہنچتا ہے؟ پیرانے پیر بنتے ہیں، پھر ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، ہزاروں انسانوں کی ہدایت. اور ایک اور بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، یہ نور آ جاتا ہے نا تو یہ پھر یہ ڈاکوؤں کی زندگی بھی بدل دیتا ہے. پھر جن کی زندگی گناہوں کی ظلمتوں میں سیاہ ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر یہ نور ایسا چھلکتا ہے، ایسا نکلتا ہے کہ ان کے دلوں کو بھی منور کرتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے گھر میں تھے، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار. تو تہجد کے وقت اس علاقے کا بہت بڑا چور، جس سے سارے لوگ پریشان تھے اور ساری حکومت پریشان تھی، کسی کے بس میں نہیں آتا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا. اور اس ڈاکو اور اس چور کے پکڑنے پر انعام بھی رکھا ہوا تھا حکومت نے، اس وقت کے بادشاہ نے. یہ چور حضرت کے گھر آ گیا، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے گھر پہ آ گیا اور سامان اکٹھا کرنے لگا. حضرت نماز پڑھ رہے، ادراک ہوا کہ کوئی ہے، سلام پھیرا اور وہ چور کے ساتھ کہنے لگے کہ میں بھی تمہاری معاونت کر دیتا ہوں، کیا کیا سامان چاہیے؟ کہا یہ بھی اٹھاؤ، یہ بھی اٹھاؤ، یہ بھی اٹھاؤ. تو ٹھیک ہے. اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر کا مالک ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے یہ ساری چیزیں اٹھائیں، ایک گٹھڑ بنایا اور کہا کہ بھئی جہاں پہنچانا ہو میں آپ کو پہنچا بھی دوں گا. کہا چلو ٹھیک ہے، اٹھا اس کو اور سر پہ رکھ دیا حضرت کے. حضرت نے وہ سارا چیز سر پہ اٹھائی اور جا رہے جنید بغدادی اپنے گھر کا سامان ڈاکو کو پہنچانے. اور جہاں ڈاکو کا ڈیرا تھا وہاں پہنچا کر آ گئے. اور پھر آخر میں اس کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ پھر بھی کبھی ضرورت ہو تو آ جانا. تو اس کو احساس ہوا کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں مالک مکان ہوں جس مکان سے آپ آئے ہیں، اور جب تمہیں ضرورت ہو تو آ جانا. ایسے ہی. اور یہ راز ہے، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا کہ تمہارا ڈیرا کہاں ہے. دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا. یہ نور ہے جو اس ظلم اور اندھیرے والے دل میں جا رہا ہے اور اس کی سارے پرخچے اڑا رہا ہے، اس ظلمتوں کو دھو رہا ہے. وہ دیکھتے ہی رہ گیا کہ حضرت میں ڈاکو اور آپ اپنے گھر کا سامان اپنے سر پہ رکھ کے میرے گھر تک آئے. بس حضرت یہ کہہ کر آ گئے. یہ پہنچا رات کو، سارا دن بے چین تڑپتا رہا، کیا کروں. آیت عشاء میں حضرت کا درس، لوگ بیٹھے ہوئے، یہ آ کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا کہ حضرت میری تو زندگی آپ نے بدل دی، اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور بادشاہ نے میری گرفتاری پر انعام رکھا ہوا ہے، میں وہ ڈاکو ہوں، بھلے آج مجھے بادشاہ گرفتار کر کے جتنی سزا دینا چاہے میں تیار ہوں سزا بھگتنے کے لیے. یہ ہوتا ہے جب نور آ جاتا ہے نا. آج ہمارے یہاں نور نہیں ہے تو ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لینا حاصل. مشتبہ چیز آ جائے کچھ پرواہ نہیں، حرام آ جائے کچھ پرواہ نہیں، تو یہ نور تو سارا زائل ہی ہو جاتا ہے مشتبہ سے، حرام سے. اور یہ لوگ اپنا مال ڈاکو کو دے رہے، اپنا مال، کہ چلو بھائی اس کی زندگی سنور جائے، اور اس کو یہ کہہ رہے آئندہ ضرورت ہو تو پھر آ جانا. تو جب نور آ جاتا ہے تو دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، روپے اور پیسے کی قیمت سامنے آ جاتی ہے کہ مٹی ہے، یہ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. جب ایک چیز یہیں چھوڑ کر جانی ہے تو اس کے پیچھے کیا لگنا، وہ چیز جمع کرنی ہے، وہ چیز لینی ہے جو ساتھ جائے گی، اور وہ اعمال کا ذخیرہ ہے. پھر آدمی اعمال میں لگتا ہے، آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے. اور جب تک یہ چیز یہ نور نہیں ہوتا تو وہ انہی بھول بھلائیوں میں گم ہوتا رہتا ہے. اور آج یہ ہمیں ظلمتیں ہیں نا، اندھیرے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نہ کھال میں نور ہے
نہ بال میں نور ہے، نہ گوشت میں نور ہے، نہ خون میں نور ہے، نہ ہڈیوں میں نور ہے. اس لیے کہ ساری چیزیں وہ مشتبہ سے پروان چڑھ رہی ہیں. مشتبہ سے کیسے پروان چڑھ رہی ہیں؟ دیکھو ایک آدمی ملازم ہے، اس کی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ 1 گھنٹے کم دیتا ہے، 9 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے. اس کی یہ 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی، اور یہ حرام تنخواہ حلال کے ساتھ مل گئی. 9 گھنٹے کی تنخواہ حلال، 1 گھنٹے کی حرام. اب یہ مل گئی. اب مل گئی مال مشتبہ، تو یہ مشتبہ ہم کھا رہے ہیں. ہم نے بتایا وہ فیوز ہو جاتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی شارٹ سرکٹ ہو، سارے پنکھے بند، ساری بجلیاں بند، ساری روشنی ختم، تھوڑی سی شارٹ سرکٹ سے. تو یہ تھوڑا سا مشتبہ یہ ساری نورانیت کو ختم کر دیتا ہے. پھر بچے نافرمان ہوتے ہیں، پھر بیوی نافرمان ہوتی ہے، پھر ہر ایک لڑنے پر آمادہ ہوتا ہے، ہر ایک نقصان پہنچاتا ہے، ہر ایک جو ہے وہ دشمن بن جاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے ہر ایک میرا دشمن بنا ہوا ہے، ہر ایک میرے خلاف ہی ہے. بھئی آپ کے خلاف اس لیے ہے کہ آپ نے خود اس کو دشمن بنایا ہے. اس لیے دشمن بنایا ہے کہ آپ نے حلال حرام کی تمیز ہی ختم کر دی. یہ دیکھا ہی نہیں کہ میرے مال میں آمدنی کیسے ہو رہی ہے. تو کتنے ایسے گورنمنٹ ملازم ہوں گے، کتنے دکانوں پر ملازم ہوں گے جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آگے پیچھے کر دیتے. تو مخلوط ہو گیا، مل گیا حرام. حضرت مولانا یوسف دیان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت میں ایک گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا ہوں، اور جو ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ 4 بجے چھٹی کا وقت ہے، 2 بجے سارا عملہ چلا جاتا ہے. اب سارا عملہ چلا جاتا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اور وہ جو چپڑاسی وہاں کا ہے اور چوکیدار ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تم بھی نکلو اپنے آفس سے، دفتر سے، تو ہم تالا لگائیں. اب تمہاری وجہ سے ہم 2 گھنٹے بیٹھیں گے کیا؟ نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، اب ہمیں تالا لگانا ہے. تو اب وہ مجھ سے لڑتے ہیں. تو میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ سارے آفیسر چلے جاتے ہیں، مجھ سے اوپر والا عملہ بھی چلا جاتا ہے، مجھ سے نیچے والا بھی چلا جاتا ہے. یہ چوکیدار اور چپڑاسی مجھ سے لڑتے ہیں، اور میری روز بحث ہوتی ہے. تو میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ اور کام میرا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور صرف بیٹھنا ہوتا ہے. تو کیا میں بھی ان کے اصرار پر چلا جاؤں واپس؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، تم پورے 4 بجے تک بیٹھ کر اپنی تنخواہ حلال کرو، اپنی تنخواہ حلال کرو، کیونکہ تم نے یہ وقت بیچ دیا. یہ بکا ہوا وقت ہے. اس بکے ہوئے وقت میں بس تمہیں ادارے میں رہنا ہے. ادارہ کام لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ لے تو بھی ٹھیک ہے، وقت تم نے دے دیا. اب اس وقت میں تم کمی کرو گے، پھر اس کی اجرت لو گے، تو وہ اجرت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. تو اب دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو اس میں کمی کوتاہی کر جاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب حدیث پڑھا رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں مسند پہ. کوئی مہمان آ جاتا تو اس مسند سے اتر کر نیچے آ جاتے فرش پہ، اور مہمان کے ساتھ فرش پہ بیٹھتے، اور مہمان کو فرماتے بھائی یہ جو مسند ہے میں اس لیے تمہیں یہاں نہیں بیٹھا رہا کہ یہ مہمانوں کے بٹھانے کے لیے نہیں، یہ تو چونکہ میں نے یہاں ملازم ہوں، ادارے نے مجھے یہ مسند اس لیے دی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے سبق پڑھاؤں. اب چونکہ یہ جو گدا ہے یہ سبق پڑھانے کے لیے، یہ مہمان کو بٹھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں نہیں بٹھاتا، نیچے بٹھا رہا ہوں. اور پھر وقت دیکھتے کہ بھئی کتنا بجا ہے، فوراً نوٹ کرتے، پھر مہمان کا حق ادا کرتے. جو بھی مہمان باہر سے لوگ آتے تھے ملنے، ان کو وقت دینا مجبوری ہوتا تھا، وہ وقت لکھ لیتے، 15 منٹ 25 منٹ 10 منٹ یہ لکھ کر جمع کرتے. جب مہینہ ہوتا تو دفتر اہتمام میں بھجوا دیتے کہ بھئی اتنے گھنٹے کی تنخواہ کاٹ کے بقایا تنخواہ مجھے دی جائے، اتنے گھنٹے کی تنخواہ کاٹ لو میری. خود کہتے تھے. محتمیم صاحب آتے، ذمہ دار مدرسوں کے آتے، کہتے حضرت آپ کی برکت سے مدرسے کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ کیا کریں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ کو رعایت دیتے ہیں
کہ آپ کے پاس بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں، ان کی برکت سے مدرسے کو چندہ مل جاتا ہے، تو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. جب اتنا فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، مگر اندر کا نور ہے، وہی نور امام الانبیاء سے چلا آ رہا ہے. جب اندر کا نور آ جاتا ہے تو پھر بے چین اور بے قرار کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو مال تھا اگر میرے پاس آ جائے گا تو یہ نقصان کا ذریعہ ہے. نور ہے تو بتاتا ہے کہ یہ آیا ہوا مال نقصان کا ذریعہ ہے، اور نور نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یار یہ مال تو جا رہا ہے، اگر میں اتنے پیسے کٹوا دوں گا تو میری آدھی تنخواہ کٹ جائے گی، پھر آدھی تنخواہ کٹ جائے گی تو کیا کروں گا؟ بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، کرایہ کیسے ادا کروں گا؟ اندھیرا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے، اور روشنی آ گئی تو کہتے بھائی یہ جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے، پھر جو بچے گا اس میں جو برکت ہوگی اس سے سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا. تو آج برکت کا حصول ختم ہو گیا، کثرت کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی کثرت ہو ہر چیز کی، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اتنا مل جائے اتنا مل جائے، کثرت ہو جائے، برکت ہو یا نہ ہو. تو اس لیے چوکنا رہنا ہے. یہ نور امام الانبیاء فرما رہے نور مانگو اللہ سے، جب یہ نور مل جائے گا تو پھر آدمی خود بخود احتیاطیں شروع کر دے گا، پھر یہ نور خود بے چین کرے گا، بے کل کر دے گا کہ بھئی یہ میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے. ہم نے سنایا تھا نا حضرت مفتی عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم جامعہ اشرفیہ سکھر میں پڑھاتے تھے. سکھر میں گرمی خوب ہوتی تھی تو دوپہر کے وقت وہ اپنی درسگاہ میں لیٹ جاتے اور پنکھا بند کر دیتے. اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں تھی، تو اب وہ جو سوتے تو پسینے میں شرابوں. اب محتمم صاحب آتے پنکھا چلا دیتے، ان کی آنکھ کھل جاتی، اٹھ کے فوراً بند کر دیتے. دیکھا کہ 2-3 دن تک مسلسل محتمم صاحب آتے رہے اور پنکھا چلاتے رہے، پھر یہ اٹھتے، ان کی نیند بھی خراب ہوتی اور پریشانی بھی ہوتی. ہمیں تو ٹھنڈک لگتی تو اور نیند آتی، اندھیرا ہے تو نیند آ جاتی. وہ تو روشنی تھی ان کے پاس، وہ روشنی ان کی نیند اڑا دیتی تھی کہ پسینے کی حالت میں ٹھنڈی ہوا لگنے لگے پنکھے کی تو نیند آئے گی اور سکون ملے گا اور ٹھنڈک کا احساس بڑھے گا. اور یہ ان کی آنکھ کھل جاتی تھی اور بے چینی بڑھ جاتی تھی، پھر اٹھ کر بند کر دیتے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ روز محتمم صاحب ایسا کرتے ہیں. وہ وہاں سے ہٹ کر برابر میں ایک پارک تھا، لوکس پارک، وہاں جا کے ایک درخت کے نیچے سوتے تھے دوپہر کی لو کے اندر، سکھر کی گرمی. کیوں؟ وہ نور تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ امانت ہے، طلبہ کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے لیے نہیں کر سکتے. اپنی ذاتی کام میں اس چیز کو استعمال نہیں کریں گے، طلبہ کے لیے کریں گے. طلبہ کے لیے تو چلتا تھا پنکھا، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے. حالانکہ محتمم صاحب خود چلا کے جاتے تھے، جو ادارے کے ذمہ دار تھے. ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے ادارے کے ذمہ دار نے اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم تو تعویل کرتے. وہاں تعویل نہیں تھی، وہاں یہ احتیاطیں تھی. تو جب نور آ جاتا ہے نا تو پھر آدمی میں احتیاطیں شروع ہوتی ہیں. پھر ہر چیز سے احتیاط، بھئی یہ ناجائز نہ ہو، یہ خطرے کی چیز نہ ہو، یہ نقصان کی چیز نہ ہو، یہ چیز مجھے ڈس لے گی، یہ چیز مجھے قبر میں نقصان پہنچائے گی، یہ آخرت میں نقصان پہنچائے گی. ہر وقت یہ ٹینشن. آج تو یہ احساس ہی نہیں، اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ مجھ سے کیا چیز احتیاط کے خلاف ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ جو نور مانگا کہ یا اللہ نور دے دیجئے، گوشت میں، خون میں، ہڈیوں میں، یہ 3 چیزوں کا نور. تو یہ جو تینوں چیزوں میں، یہ تینوں چیزیں غذا سے بنتی ہیں. تو غذا حاصل ہوتی ہے کسب سے، مال کی کمائی سے. تو ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ کیا چیز پیٹ میں جا رہی ہے، کہ مشتبہ چیز تو نہیں جا رہی. یہ جو لوگ مختلف یونینیں ہوتی ہیں، مختلف میڈیسن کی یونین ہے، شاہ بازار کی یونین ہے، ریشم گلی کی یونینیں ہیں. یہ یونینیں چندے کرتی ہیں کسی خاص موقع پر، اور جبری چندہ کرتی ہیں کہ اتنے پیسے دینے پڑیں گے تمہیں، 2-2 ہزار روپے سب دو بھائی. سب دکاندار طے کر دیا ہے صدر صاحب نے، اور اس کی بریانی بنے گی، وہ سب کو کھلائیں گے، دکاندار بھی کھائیں گے. اب کسی نے دل سے دیا، کسی نے بغیر دل کے دیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی رضامندی کے بغیر، اس کی دل کی خوشی کے بغیر اس کا مال لینا حلال نہیں ہے، حرام ہے. یہ تو حرام ہو گیا.
تو ناجائز ہو گیا، اس کے اندر ناجائز مل گیا. اب آدمی کہتا ہے میں تو اپنے پیسے دیے ہوئے وہ کھا رہا ہوں. بھئی اپنے دیے ہوئے ہیں وہ برکت والے، تم نے دل کی خوشی سے دے دیے، اس میں برکت، اور وہ بغیر برکت، پلس اور مائنس ہو جاتا ہے. ایک طرف زمزم کا پانی، اس میں 2 قطرے نجاست کے، تو کیا ہو گیا؟ تو سارا زمزم کا پانی برباد ہو گیا. تو ایسے ہی یہ حلال یہ حرام گڑبڑ ہو گئی. دیکھو سب کے گھر میں شوپریں پہنچ جاتی ہیں، سب کھا لیتے ہیں، بچے بھی کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں. ارے بھائی یہ تو چلتا ہے، یہ تو سب صحیح ہے، سب صحیح ہے. جب سب صحیح ہے تو اندھیرا ہو گیا. اب اندھیرا ہو گیا تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس لیے چوکنا رہنا ہے. کیا چیز پیٹ میں جا رہی ہے، کیا چیز کھا رہے ہیں، کیا چیز بچوں کو کھلا رہے ہیں، بہت محتاط رہنا ہے. ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کی بیوی ان کے پیچھے پڑ گئی. پہلے زمانے میں 2-3 شادیاں کرنے کا رواج ہوتا تھا. تو ان کی بیوی پیچھے پڑ گئی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اپنا باغ اس بچے کے نام کر دو، اپنا باغ اس بیٹے کے نام کر دو. جب بہت پیچھے پڑی میں کہا چلو ٹھیک ہے دے دیتا ہوں بیٹے کو. تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، حضور کو گواہ بناؤ، کل کو تم مکر جاؤ پھر میرے بیٹے کو باغ نہ ملے، وہ تمہارے دوسرے بچے ہیں وہ قبضہ کر لیں گے. اس زمانے میں وہ تو ہوتے نہیں تھے کہ بھائی تمہارے نام کرا دیا اور کاغذات تمہارے نام ہو گئے، یہ تو تھے نہیں. تو حضور کو گواہ بناؤ، حضور کو گواہ بناؤ گے تو پھر میں مانوں گی، ورنہ تمہاری بات نہیں مانوں گی. کہا چل حضور کے پاس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ میری بیوی ہے، اس سے میرا ایک بچہ ہے چھوٹا، یہ کہتی ہے کہ فلاں باغ اس بچے کے نام کر دو، تو میں یہ باغ اس بچے کے نام کرنا چاہتا ہوں اور کر دیا ہے، آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کو گواہ بناتا ہوں. اور یہ کہہ رہی ہے کہ حضور کو گواہ بناؤ. تو آپ گواہ بن جائیے میرے اس عمل کے. اب دیکھیے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا جی ہاں اور بھی ہیں. تو اور بچوں کو بھی دیا کہ باغ نہیں ایک ہی بچے کو دے رہا ہو؟ کہا ایک ہی بچے کو دے رہا ہوں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو دو دوسرے بیٹوں کو نہ دو، ایک کو دو دوسروں کو نہ دو، یہ ظلم ہے. میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. جس کا مفہوم ہے حضور نے یوں فرما دیا، منع فرما دیا کہ یہ ایک کے ساتھ زیادتی کرنا اور ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ظلم ہے. اب نور ہوگا تو آدمی چوکنا ہوگا، نور نہیں ہوگا تو ایک بچے کو خوب دے رہا ہے دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہا. بہت سے لوگ دارالفتہ میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مال دے رہے ہیں، بیٹیوں کو 10-10 لاکھ روپے دے دیے. اچھا وہ بچوں کو 1-1 کروڑ کی چیز دے دی، کوئی دکان دے دیا، کوئی پلاٹ دے دی، کوئی مکان دے دیا. ارے بھائی ان کو 1-1 کروڑ، بچوں کو 10-10 لاکھ، کب ہے الحمدللہ فارغ ہو گئے سب کچھ تقسیم کر لیا. ارے بھائی جب زندگی میں اولاد کو تقسیم کرو تو یہ ہدیہ ہوتا ہے، ترکہ ورثہ نہیں ہوتا. اس میں اعلیٰ درجہ ہو. شریعت نے یہ فرمایا کہ برابر دو، بیٹے بیٹی سب کو برابر دو، یہ اعلیٰ درجہ ہے. ورنہ اتنا تو دو کہ کم از کم کچھ تناسب تو ہو. بیٹیوں کو اتنا سے دے دیا، اور یہ اس لیے کہ کل مر جائیں گے تو بہت زیادہ ملے گا ان کو. تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو کروا رہے ہیں وہ ناجائز کا ارتکاب کر رہے ہیں. اب اگر اس طرح کسی نے اپنے نام کرا لی جائیدادیں اور کہا کہ بنے میرے نام کر دیے، بہت سے لوگ اس طرح دارالفتہ میں آ رہے ہیں کہ بھئی وہ ابا سے زیادہ تعلق ہے، اماں سے زیادہ تعلق ہے، اپنے نام کرا لی جائیداد. ابھی ہاں وہ شو کر دیا بھئی ابا کے مرنے کے بعد یہ تو ابا مجھے دے چکے، یہ تو چھوڑو، اس کے بعد جو چیزیں وہ تقسیم کرو اس میں سے مجھے دو، یہ تو ابا نے مجھے دے دی. اب یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ناجائز آ رہی ہیں. اب نور نہیں ہے نا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میرے بچوں کا جو ہے مستقبل سنور جائے گا. وہ سنورے گا تھوڑی، وہ تو بگڑے گا، کیونکہ اندھیرے میں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو کتنے ایسے کیس آتے ہیں ہمارے پاس. وجہ یہی کہ یہ دعائیں حضور کی وہ آج مسلمانوں نے چھوڑ دی تو اندھیرے میں آ گئے. ایسے اندھیرے میں آئے گئے کہ یہ دنیا کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، احساس ہی نہیں کیا کرتے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو اولاد میں برابری کرنا یہ مستقل ایک شرط ہے. اب جو اولاد چالاکیاں کر کے اپنے حصے بڑھا لے گی تو وہ بعض صورتوں میں ناجائز کام کر جائے گی، حرام مال حاصل ہو جائے گا. اب جہاں حرام ہو جائے گا تو بھائی کیا ہوگا، اس کی اولادوں پہ اثر آئے گا.
اس لیے ہر معاملے میں چوکنا رہنا ہے. تو یہ نور ایک ایک چیز میں، کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر احتیاط کہ بھئی یہ چیز کہاں سے آئی، کیسے آ گئی، کیوں دی گئی ہے. بعض بزرگوں کا یہ معمول دیکھا کہ وہ پہلی ملاقات میں ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے. ہدیہ قبول کرنا تو سنت ہے، جب ہدیہ قبول کرنا سنت ہے تو حضور کی سنت پر عمل ہی نہیں کرتے. کہتے نہیں پہلی ملاقات میں نہیں. کیوں؟ تو کہا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جب آدمی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ جو ہدیہ شناسائی تو ہے نہیں، انسیت تو ہے نہیں، لحاظ مروت تکلف میں لے کے جاتا ہے اور حیثیت سے بڑھ کر لے کے جاتا ہے، گویا دل کے جبر کے ساتھ لے کے جاتا ہے. اور جو چیز دل کے جبر کے ساتھ ہو بھائی اس میں برکت نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے. جو دل کے جبر کے ساتھ ہی حدیث آ گئی نا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمان کا مال اس کی طیب نفس، دل کی خوشی کے بغیر حلال ہی نہیں ہے. تو اب یہ شادیوں میں جو لفافے دیے جاتے ہیں وہ طیب نفس سے دیے جاتے ہیں. اس کا تو یعنی یوں سمجھیے کہ دل چاہ رہا ہے 500 دوں، مگر حیثیت بھی 500 کی ہے، مگر کہتا ہے کہ یار میں 500 دوں گا تو کیا آج کل 500 میں ہوتا ہے کیا، 1000 دوں یا 2000 دوں، 1000 دوں یا 2000 دوں. اب یہ جو اس نے 2000 کا لفافہ دے دیا اور ہم نے رکھ لیا، کیا ہو گیا؟ ہم تو کہہ رہے اتنی بڑی خوشی سے دیا، ہم تو منع کر رہے تھے پھر بھی اس نے زبردستی دیا. بھائی زبردستی تو دیا، اس کی حیثیت تھی اتنی. اس کی جانچ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شادی نہیں مر جائے، سب کچھ ہو جائے، پھر اسی دوست کے پاس جاؤ تو بھائی تم نے 2000 کا لفافہ دے دیا، مناسب نہیں ہے، یہ 1500 آپ رکھ لو، 500 میں رکھ رہا ہوں آپ کے دل جوئی کے لیے، کیا آپ نے اتنی محبت سے دیا ہے، سارے واپس کرنا مناسب نہیں لگ رہا. تو دیکھو کتنی خوشی سے قبول کرے گا اور کتنی دعائیں دے گا تمہیں کہ یار تم ایسا کر رہے ہو یار، یعنی خوش ہو جائے گا. اور یہ تجربہ ہے، ایک کوئی عام فرضی قصہ نہیں ہے. ایسے جن لوگوں نے کیا تو سامنے والے خوش ہوئے کہ یار یہ تم نے بہت اچھا کیا. وہ واقعی دل پہ بوجھ تھا کہ یہ جو ہے اتنا سارا ہم کیسے دیں، مگر دینا پڑ رہا ہے اس لیے کہ اس نے بھی دیا ہے تو ہم نے بھی دینا ہے. تو یہ جبری ہدیے تحفے جہاں ہوتے ہیں، چونکہ وہ دل کی خوشی سے نہیں ہوتے، تکلف کی وجہ سے ہوتے ہیں، بناوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، دکھلاوے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ یہ تحفے تحائف میں کتنا تکلف چل رہا ہے آج کل. حج پہ جا رہا ہے تو تحفہ دے کر جا رہا ہے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر دے کے جا رہا ہے. تو وہ سب چیزیں چوکنا ہو کر دیکھنی ہیں. اب نور ہوگا تو پھر آدمی سوچے گا کہ بھئی یہ میں ہدیہ قبول کروں کہ نہیں کروں، ورنہ تو بس رکھتا چلا جائے گا اور پھر جواب میں جب حج کر کے آئے گا، عمرہ کر کے آئے گا تو وہ چیزیں دے گا، وہاں بھی تکلف، وہاں بھی تسنو کہ بھئی یہ اس کو دینا مناسب نہیں لگے گا، اس کو تو 1000 والی چیز دینا زیادہ اچھا ہے، 500 والی دینے سے مناسب نہیں ہے. حالانکہ ہدیہ تو یہ تھا کہ دل کی خوشی سے جو ہو دے دو، 10 روپے دے دو، دل کی خوشی سے دو، اس میں برکت ہے. اور دل کے جبر کے ساتھ 1,00,000 روپے بھی دے دو تو اس میں برکت ہی نہیں. تو اب دیکھ لیجیے کتنی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس میں آدمی پریشان رہتا ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ نور وہ حاصل کرنا ہے کس میں؟ گوشت میں، خون میں، ہڈیوں میں. یہ امام الانبیاء دعا مانگ رہے اور امت کو تعلیم دے رہے کہ بھئی یہ نور مانگو، ہڈیوں میں نور دے دیجئے، گوشت میں نور دے دیجئے، خون میں نور دے دیجئے. کیا مطلب؟ کہ یہ ساری چیزیں صحیح رخ پر چلیں، یعنی ان کو نور ہدایت دیجئے، نور معرفت دیجئے، ان کو معصیت کے اندھیروں سے بچائیے، ان کو جہالت کے اندھیروں سے بچائیے، ان کو صحیح رخ پر استعمال میں لائیے، تاکہ پھر یہ جیسے ہی قبر میں جائیں پرسکون نیند سو جائیں، اور پھر جنت میں جائیں تو گھومیں پھریں، مزے کریں. اس لیے یہ بھائی یہ حفاظت کا وقت ہے. ہر وقت چوکنا رہنا ہے کہ یہ جو میں مال کما رہا ہوں اس میں کوئی مشتبہ چیز تو نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی کمائیوں کو صدقے کے ذریعے پاک کیا کرو. صدقے کے ذریعے کیا مطلب؟ کہ اس کا مفہوم لکھا ہے کہ صدقے کے ذریعے پاک کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ آدمی جب
مال کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو لینے دینے میں بعض اوقات بھول چوک ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے. لکھا ہے 250 گرام اور ہے 230 گرام، 240 گرام، 10 گرام کم دے دیا اس کو، اور پتہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں، لاشعوری طور پر ہو گیا، غیر ارادی ہو گیا، پتہ ہی نہ چلا. بعد میں چیک کیا تو پتہ چلا ارے یہ تو 240 گرام کے بھرے ہوئے، دونوں تو دینا تو 255 چاہیے تھا، ایک پاؤ کہا ہے ہم نے. تو اس قسم کی بہت سی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. جب اس قسم کی بہت کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا ازالہ، اس کی تلافی یہ صدقہ کرے گا. کیا ہم نے صدقہ نکال دیا کہ اللہ اب آدمی یعنی اپنی کمائی میں سے کچھ فیصد حلیدہ کر لے کہ اللہ جو میری طرف لوگوں کا مال آ گیا، میری طرف لوگوں کا حق آ گیا لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، تو چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کس کا حق میری طرف آیا ہے، تو میں یہ ان لوگوں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں، ان لوگوں کی طرف سے یہ صدقہ دیتا ہوں تاکہ ان کو ثواب مل جائے. پاک صاف ہو گئے. دیکھو حضور نے کیسی بات سمجھا دی کہ ساری تجارت کے اندر گڑبڑ کا علاج کر دیا. جو گڑبڑیں تھیں لاشعوری طور پر، شعوراً تو کرنی نہیں ہے، جان بوجھ کر تو کرنی نہیں ہے، جو غیر ارادی ہو گئی اس کا بھی علاج بتایا. یعنی غیر ارادی گڑبڑ سے بھی بچنے کی تدبیر بتائی کہ غیر ارادی لاشعوری گڑبڑ بھی اس پہ مطمئن نہ ہو جاؤ کہ بھئی کیا کریں، اب اس سے تو بچنا مشکل ہے، اس سے تو بچنا مشکل ہے، کیسے بچیں؟ نہیں، اس کو صدقے سے پاک کرو تاکہ جو کمی کوتاہی ہو جائے یہ صدقہ اس کو صاف کر دے. تو اس لیے بھائی یہ 18 نور ہیں، ہر چیز میں نور کو مانگا جا رہا ہے اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب نور مانگ رہے ہو تو اس نور کے حصول کی تدبیر بھی کرو. اور اس میں سے یہ اہم تدبیر کیا ہے کہ حلال کمائی. ملازمت ہے تو چوکنا رہو کہ ملازمت پوری ہو، تجارت ہے تو چوکنا رہو کہ کسی کا حق ہماری طرف نہ آ جائے، اور زراعت ہے تو اسی اعتبار سے کھیتی باڑی کے احکام اس سے پوچھو کہ کس طرح کرنے ہوتے ہیں. بہت سے معاملات کھیتی باڑی میں گڑبڑ ہوتے ہیں. باغ دے دیا 5 سال کے لیے ٹھیکے پر، یہ ناجائز ہے. آم کا باغ دے دیا 5 سال کے لیے، یہ ناجائز ہے. اب وہ 5 سال تک وہی کمائے گا، اس کو سالانہ دیتا رہے گا. یہ اس کے لیے لینا صحیح نہیں، اس کے لیے لینا صحیح نہیں، اور یہ معاملہ چل رہا ہے، گھر والے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سارا نور ختم. چاہے اعمال کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، یہ نور ختم. یعنی یہ کمائی کا اثر اعمال پر بڑا پڑ جاتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص یعنی بیت اللہ ملتزم پہ چمٹ کر کہتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور کس کیفیت میں کہ بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، مسافرانہ ہیئت. تو یہ ہیئت اللہ کو بہت پسند آتی ہے. اور پھر وہ یا رب یا رب کہتا ہے، فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، ہر چیز حرام کی، اور دعائیں مانگ رہا ہے. اب دیکھو کتنی مبارک جگہ پر کہ ملتزم سے چمٹ کر دعائیں مانگ رہا ہے. امام الانبیاء فرماتے قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ روح ختم ہو چکی ہے، اس کی سارے اعمال کی روح اور جان ختم ہو چکی ہے کہ اس نے کمائی میں احتیاط نہیں کی. تو کتنے لوگ اس طرح سودے کرتے ہیں، کاروبار میں سودے کرتے ہیں، ہاتھ لگانے کے پیسے لے لیے اور سمجھ گیا کہ بڑا اچھا ہو گیا بھائی، ادھر مال لکھوایا، ادھر اس کو بھجوا دیا، ادھر 2 پیسے کما لیے اور خوش ہو گئے کہ بھائی 4 پیسے مجھے بچ گئے. بھائی اس مال کو قبضے میں لیا کہ نہیں لیا کوئی پرواہ نہیں. تو محتاط رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے. جو کمائی آ رہی ہے علماء کے پاس جانا ہے، پوچھنا ہے کہ بھائی اس طرح میں کما رہا ہوں، یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اس سے بچنے کی کیا صورت ہو، کیا تدبیر ہو. اللہ کا شکر ہے علماء صحیح رہنمائی کرتے ہیں. ایک صاحب آئے دارالفتہ میں، بڑے دارالفتہ میں، ہمارے پاس نہیں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس. تو ان کو کہا کہ بھئی میں گرافنگ کا کام کرتا ہوں، گرافنگ. اب گرافنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی تصویر بھی لگانی پڑتی ہے اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو سارے کام تو اس میں صحیح ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں، مگر جو تصویر والا معاملہ ہے وہ ناجائز ہوتا ہے. اب کبھی کبھی یہ کام بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ دوسرا بہت سارا کام ہوتا ہے. اب میں یہ گرافک کا کام کرتا ہوں تو اس میں بھی جو تصویر لگانی پڑتی ہے.
اور تصویر ناجائز ہے، اور تصویر نہیں لگاتا تو سارا کام ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور پھر جو میرا پیشہ ہے وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ بڑے مفتی صاحب نے بڑی محتاط بات کی. میں اچھا بھائی اگر تم انتہائی مجبور ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام چلتا نہیں ہے، کوئی اور تمہارا پیشہ نہیں ہے، مجبوری ہے، تو تم یوں کرو کہ یہ دیکھو کہ تصویر کی آمدنی کتنی ہوگی. مثلا تم نے کام لیا 1 لاکھ روپے کا، تمہیں اس کا نفع ہوا 1 لاکھ روپے، اور اس میں جو تصویریں ہیں وہ 10% ہیں، 90% صحیح کام ہے، تو یوں سمجھو کہ 10% 10,000 ہٹا دو اس کے، وہ صدقہ کر دو بغیر ثواب کی نیت کے. وہ آمدنی کویا تصویر کی تھی، وہ تم نے اس سے نکال دی، بقایا جو 90% صحیح تھی وہ حلال ہو گئی تمہاری. دیکھو طریقہ ہے احتیاط کا کہ اس طرح مجبوری میں، وہ بھی اول اعلیٰ درجہ، افضل درجہ تو یہ کہ کام ہی نہ کرو یہ جہاں اس قسم کے خطرے ہیں، اور جو ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے راستہ دیتے کہ چلو بھائی جب تک تو یہ کر لو، اور کوشش یہ کرو کہ اس سے نکلو اور صحیح رخ پہ آ جاؤ، حلال ہی آمدنی میں رہو، یہ حرام کے چکر میں نہ پڑو. تو کوشش تو یہ کرو، اگر انتہائی مجبوری ہے تو پھر ایسا بھی کرنے کی گنجائش نکالی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کمائی حلال ہو، اور ہر وقت آدمی چوکنا رہے کہ میرا یہ معاملہ جو میں کر رہا ہوں یہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، گڑبڑ ہے تو اس کے لیے صحیح کرنے کی تدبیر کروں. تو جب چوکنا رہے گا تو انشاءاللہ پھر یہ نور ملے گا، یہ نور ہوگا تو صحیح رخ پر آتا چلا جائے گا. اس کے بعد ہے اللہم عازم لی نورا وآتنی نورا وجعل لی نورا. یہ 3 پھر مستقل نور مانگے. اے اللہ مجھے بہت بڑا نور عطا کر دیجئے، اور مجھے سراپا نور عطا کر دیجئے، اور میرے لیے ایک بہت خاص قسم کا نور دے دیجئے. یعنی سارے نوروں کا خلاصہ آ رہا ہے کہ جتنے نور مانگے گئے ہیں وہ ان 3 جملوں میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ پھر آ گیا کہ اللہ سراپا نور ہی کر دیجئے. یعنی ساری زندگی اپنی اطاعت فرما برداری میں گزروا دیجئے، زندگی کا ہر سانس وہ اللہ کی اطاعت میں گزرے. اب نور ہوگا تو ہر سانس اطاعت و فرما برداری میں گزرے گا، اور نور نہیں ہوگا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے ہر موقع پر اللہ سے مانگتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. بھئی زندگی تھوڑی سی ملی ہے، اسے سنوارنا ہے. ہر سانس اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی. اس لیے بھئی کبھی ذکر، کبھی تلاوت، کبھی دعائیں، ہر وقت زبان کسی نہ کسی عمل میں لگی بھی ہو، جسم بھلے کام کاج میں لگا ہو، زبان اللہ کی یاد سے ہو، ان سے دل جڑا ہوا ہو، زبان ان کی یاد میں لگی بھی ہو. تو اگر اس طرح ہم زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ نور اس میں جلا ملے گی، ترقی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب آسانی سے ملتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.